میاں یہ صوفیہ کرام کے نزدیک حیا کا تصور کیا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں ہر مذہب کی کوئی خاص بات ہوتی ہے، کوئی خاصیت ہوتی ہے، سمجھ لیں اس کا ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے، ایک محور ہوتا ہے جس کے اوپر وہ پوری آئیڈیالوجی چل رہی ہوتی ہے۔ اسلام کا خاصہ حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حیا کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرشتوں سے، اچھا عام مومنین سے، اپنے آپ سے۔ اور اس میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ سے حیا کر لی تو یہ سب کو کفایت کرے گا۔ آپ اپنے آپ سے حیا کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے سب کا حق ادا، ایک طرح سے آپ نے سب پہلوؤں پہ آپ کی نظر چلی گئی۔ اب اپنے آپ سے حیا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا بنایا ہے اور کیا چیز میرے لیے قابل حیا ہے اور کیا چیز میرے لیے، یعنی کیا چیز مجھے سوٹ کرتی ہے اور کیا چیز میرے لیے باعث عار ہے، تو باعث حیا ہے۔ اگر میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے انسان ہی بنایا ہے، تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کہ ہمارے اہل سنت اور صوفیہ کا نظریہ تو یہی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باطن اور ظاہر سب جانتے ہیں، تو کیا ہم ان کی سنتوں پہ چل رہے ہیں، ان کے احکامات؟ ہر گناہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے نا، ہم سوچتے ہیں بھائی اللہ معاف کرے گا، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ لیکن وہ ہر گناہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا کس نے؟ ظاہر سی بات ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، تو اس کا تو کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ سرکار سے معافی مانگنی ہے۔ نہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا معذرت نامہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ صوفیہ کرام کا اس باریک نقطے پہ بھی ان کی نظر ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی تم کو یہ حکم خدا کس نے پہنچایا؟ اس کی نافرمانی سے تم اللہ کی معافی مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہو، یہ پہنچانے والا کون ہے؟ تمہارا سامنا کس کا ہے؟ تمہارے سامنے کون ہے؟ تمہارا واسطہ کس سے پڑ رہا ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑ رہا ہے۔ تو ہر گناہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ایسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے۔ تو جیسے ان سے حیا کرنی ہے، یعنی جیسے رب سے حیا کرنی ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ تو دو طرح سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی گناہ گار ہوتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ٹھہرتا ہے وہ۔ تو ان سے حیا کرنی ہے کہ ہمیں کل بروز قیامت یا قبر میں، یا عاشقوں کے لیے کہ ہر وقت ان کا ایک رابطہ سا رہتا ہے کہ وہ اگرچہ حاضری ان کی نہیں ہوتی وہاں پر، لیکن حضوری کی کیفیت ان کو حاصل ہوتی ہے، جو اہل باطن ہوتے ہیں، کہ ان کو ایک خاص قسم کا تعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو ہے نا محسوس ہوتا ہے ان کو. جتنی محبت ہوتی ہے، جس شدت سے محبت ہوتی ہے، اس شدت سے ان کا تعلق ان کو محسوس ہوتا ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ تجربے سے ہی سمجھ میں آئے گی، ایسے کہنے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کا تعلق ہو جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا ہاں میرا تعلق ہو گیا. اور جب اس میں تھوڑی بہت کمی آئے گی کسی بات سے تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھئی میرے تعلق میں کمی آ رہی ہے. تو یہ حیا بھی اس کو رکھنی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے قرب حاصل ہے سنتوں پر عمل کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے سے جو مجھے قرب حاصل ہوا ہے، تو میں اس کو برقرار رکھوں. ایسا کام نہ کروں کہ وہ ایسا کام کرنے سے حیا کرتا ہے کہ جس سے اس قرب میں دوری پیدا ہو جائے یا اس کا امکان پیدا ہو. پھر عام لوگوں سے حیا، فرشتوں سے حیا کیا کہ ہر وقت انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا، کہ اس کے دائیں بائیں دو فرشتے تو ہیں جو لکھ رہے ہیں کتاب، ایک یہاں اور ایک یہاں، دو ہے نا، کرامن کاتبین اس کا نام ہے عمل، نیکی والا اور برائی والا. اب ہم جیسوں کا نیکی والا تو انتظار ہی کر رہا ہوگا جب سے ہم پیدا ہوئے یا بالغ ہوئے کہ یہ کوئی نیکی کرے تو میں لکھوں. تو وہ تو ابھی سمجھ لیں کہ اس کا کام شروع نہیں ہوا. اور یہ والا یہ انتظار کرتا ہوگا شاید کہ بھائی تو بس کر جا، کب تک یہ کام جو ہے وہ لکھواتا رہے گا. گناہ ہم اتنے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ہو سکتا ہے وہ اس کی خواہش ہو کہ نہ کر بھائی، بس کر. کتنی نافرمانی کرے گا، کتنا لکھوائے گا ملائکہ سے. اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ یہ دو ہی ملائکہ ہمیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارا جنات سے پردہ نہیں ہے نا، یعنی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں. تو نیک جنات ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. جب بھی ہم کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، تو وہ دیکھیں گے یار یہ دیکھو اس کو کیا کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہم اکیلے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو نیک جنات بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان سے بھی حیا کہ یار یہ اب کم سے کم اللہ کی مخلوق مجھ پہ گواہ تو نہ بنے نافرمانی کا، ورنہ کہ یہ جو ہے نا قیامت کے دن گواہی دیں گے. پھر یہ بھی حیا کرنی ہے اس کو. پھر صوفیہ کرام کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ دو نہیں فرشتے، تقریباً 1.25 لاکھ فرشتے بندے کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے بلاؤں سے. تبھی تو یہ طبعی عمر اپنی زندہ رہتا ہے، ورنہ شیاطین اس کو چھوڑے نہیں. کچھ زلزلوں سے بچاتے ہیں، کچھ ہواؤں سے بچاتے ہیں، کچھ یہ جو زمین کے موسموں اس کی شدت سے بچاتے ہیں اس کو، کچھ بیماریوں سے بچاتے ہیں، کوئی اس کا کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس کے اعضاء کو ایکٹیو رکھتے ہیں، اعضاء اس کے خراب نہ ہو جائیں. 1.25 لاکھ فرشتے. تو ہر وقت ہم تو سمجھ لو ایک جھمگٹے میں ہیں، بھیڑ میں ہیں ہمیشہ. تو صوفیہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ تبھی تو 1.25 لاکھ کی زکاتیں دیتے تاکہ وہ ہر ایک کو اس کی روحانی غذا مل جائے. دیتے بھی فرشتے ہمارے گرد ہیں، جو بھی ذکر ہم کرتے ہیں 1.25 لاکھ بار پڑھتے ہیں. اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر فرشتے کو اس کی روحانی غذا مل جائے، ہمارے ساتھ رہنے کا حق کے صحبت ادا ہو جائے. سمجھ لیں. پھر اپنے آپ سے جو حیا ہے وہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت ہمارے اعضاء گواہی دیں گے انسانوں کے جو نافرمانیاں کی ہوں گی. الیوم نختم علی وجوہہم وافواہہم، ہے نا، کہ ہم ان کے قیامت کے دن ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے کلام کریں گے. ہے تو یہ کفار کے لیے خاص، لیکن بہرحال
آیت تو نازل ہوئی ہے نا متلگی، تو وہ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعضاء قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دے رہے ہو، تو اپنے آپ سے بھی حیا کرتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نافرمانی کر رہا ہوں یہ ہاتھ ہی گواہی دے دے گا، یا اللہ مجھ سے تو تیری نافرمانی کی تھی اس نے، تو نے اس کو ہاتھ کی نعمت دی، مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس نے مجھے تیری نافرمانی اس میں استعمال کیا۔ اسی طرح پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، یہ سب ہمارے مطیع ہو گئے اللہ کے حکم پر، یہ ہمارے مطیع نہیں ہے۔ ہمارا جسم اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو جاتا ہے یا کوئی قوموں میں چلا جاتا ہے تو اس کے اعضاء اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے کتنے بڑے خادم تھے۔ یہ اپنے جسم سے زیادہ کوئی بھی آپ کا خادم نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی پر ہر کام کریں گے، چاہے ان کو اپنے کو چوٹ لگ جائے، چاہے یہ گناہ میں آپ ان کو استعمال کر لیں، اعضاء کو، یہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ نے دی ہے یہ نعمتیں، یہ ہاتھ پاؤں کی، آنکھوں کی، تمام اعضاء کی نعمتیں، یہ نعمت ہے جو اللہ نے ہماری روح کو عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کا بھی ہم غلط استعمال جب کرتے ہیں تو قیامت کے دن کہیں یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے دیں، تو اس لیے وہ ان کو نیکی میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں صوفیہ کے نام، کہ یہ میرے تھوڑی ہیں اعضاء، یہ قیامت کے دن میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان منہ زبان باقی اعضاء، تو اپنے آپ سے بھی حیا۔ تو اس میں حیا کا مضمون یعنی صوفیہ کے نزدیک کافی بڑا ہے کہ نامحرموں سے حیا وہ تو سب سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ مناظر سے حیا، ناپسندیدہ کانوں سے یعنی آوازوں سے، جو شریعت کو ناپسندیدہ ہے ہمارے لیے، شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ آوازیں، وہ ہم نہیں سن سکتے، تو وہ ہم نہ سنیں، تو یہ ایک وسیع معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں، سنا ہے کہ بزرگوں سے کہ جس میں حیا نہیں پھر جو چاہے کرے، حدیث پاک ہے، اچھا حدیث پاک میں ہے کہ فَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تو حیا نہ کریں، اذا لم تستحی، اذا کے ساتھ ہے شاید، جب تو حیا نہ کریں فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو پھر تو جو چاہے کر، یعنی حیا نہ ہو تو پھر بے حیا باش و آنچ خواہی کن، کہ جو تو بے حیا ہو جا، پھر جو تیرا دل چاہتا تو کر، یعنی جب تیرے کو اللہ اس کے رسول کی حیا نہیں ہے، لوگوں کی حیا نہیں ہے، اپنے آپ سے حیا نہیں ہے، تو پھر جو چاہے کرے گا نا بھائی، جو دل چاہتا کرتے ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں، جانوروں کا جو موڈ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کو کیا ہے کچھ بھی کرتے ہیں وہ، ہاں دیکھیں نا، بالکل ہی اس طرح کے معاملات ہیں، تو جب حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرے۔ اسی طرح یہ جو عام لوگ بات کرتے ہیں کہ میں تو سچ کہوں گا بھائی میرے سے یہ گناہ ہو گیا، وہ اپنا گویا وہ بتا رہا ہے سب بے حیائی کر رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، اس میں شیطان ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے کہ نیکی کے آڑ میں جو ہے وہ گناہ کروا لیتا ہے، لا علمی کی وجہ سے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، گناہ کیسا ہی ہو جائے انسان سے، کبھی اپنے منہ سے اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اعلان ایک گناہ، ایک مزید گناہ ہے۔ اگر کسی نے چوری کر لی، ٹھیک ہے، گناہ ایک اس نے کر لیا، نماز چھوڑ دی، ایک گناہ کر لیا، اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یار میرے سے نماز چھوٹ گئی، چاہے وہ اعترافاً کہہ رہا ہے، شرم سے کہہ رہا ہے یار میرے سے نماز چھوٹ گئی، آج سوتا رہ گیا، یا مطلب جاگتے ہوئے، یا کوئی ایسی صورت کہ جو شرعاً اس کے لیے نماز چھوڑنا جائز نہیں تھا اور اس نے چھوڑ دی، اور اب وہ کہہ رہا ہے، تو یہ ایک اور گناہ ہے، اعلان گناہ بھی ایک گناہ ہے الگ سے، تو اب دو گناہ ہو گئے اس کے۔ اور ایک روایت کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے گناہ بخش دے گا،
سوائے ان کے جو اس نے اپنے منہ سے سب کے سامنے اعتراف کیے، ان کے لیے بخشے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے بزرگوں سے کہ حضور علیہ السلام تو کنواری لڑکی سے زیادہ حیا فرماتے، شرمیلے تھے حضور علیہ السلام۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ جی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے آقا ظاہر سی بات ہے کہ وہ حیا کرنے والوں کے بھی سردار ہیں، کہ ایسا با حیا کوئی ہوا ہی نہیں نہ ہوگا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا فرماتے تھے کہ کوئی کنواری دلہن بھی اتنا نہیں شرماتی ہوگی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ دین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک باریک باتیں بتائی، ایک ایک چیز کھول کے تفصیل سے بتائی، لیکن حیا کے پیرائے میں۔ اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، عوامی بعض یعنی نادان ہے، نہ سمجھ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی حیا کا معنی ہے کہ بھائی مردانگی کے خلاف، جی کہ اگر بے حیائی نہیں ہوگی تو پھر مردانگی نہیں ہے۔ وہ گالیاں دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں کہ گالیاں جتنی دے گا نا اتنی بہت، جیسے کہتے ہیں مونچھیں ہونی چاہیے مردانگی کے لیے، داڑھی کا نہیں بولتے، مونچھیں ہونی چاہیے، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں کہتے ہیں نا ایسے۔ تو یہ بھی ایک عوامی سوچ ہے، شیطان نے بنا دی ہے کہ گالیاں دیں گے تو مردانگی ظاہر ہوگی، کہ بھائی خاص طور پہ جیسے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ نے پیمنٹ کر دی، اب آپ اس کو جا کے پیار سے بولو بھائی میرے پیسے، مال کے پیسے دے دو، تو وہ نہیں دے گا۔ جب تک آپ اس کو دو چار گالیاں نہیں دیں گے، وہ بولے یار یہ اب جو ہے نا واقعی لے کے ہی جائے گا، تو اب میں اس کے پیسے دے دوں۔ تو بہرحال ہم نے ان کو جیسی عادت ڈال دی ہے لوگوں کو اپنے رویے کی، تو اس چیز کے عادی ہو گئے وہ۔ اگر ان کو ہم سے یہ ہو گیا یار یہ بندہ گالی نہیں دیتا، آپ کسی اور انداز میں ان سے بات کر سکتے ہیں تو وہ کر لے گا، تو گالی دینا بے حیائی ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایسی گالی دی جس میں ماں کو تہمت لگتی ہے، بہن کو تہمت لگتی ہے، یا بندے کو تہمت لگتی ہے، تو شرعاً اس کی سزا وہی ہے 80 کوڑے۔ ہاں جی، اور اگر یہاں تو قاضی نہیں بیٹھا، لیکن قاضی تو دنیاوی معاملہ ہے نا، یہ 80 کوڑے اس پہ ڈیو ہو گئے، اب کیسے لگیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے پھر وہ کوڑے لگتے ہیں ہمیں بعض اوقات قرضے کی شکل میں، مرض کی شکل میں، ہمیں مختلف بیماریوں کی شکلوں میں لگتے ہیں وہ کوڑے، گندی گندی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر ہم ڈاکٹر کے نسخے وہ کوڑے بن کے لگتے ہیں، بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں وہ ایک کوڑا لگتا ہے، گیس کا بل زیادہ آتا ہے وہ کوڑا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اچھا کیونکہ ہمیں اب نیک لوگ کم ہیں، ہم لوگ زیادہ تر گناہ گار ہم لوگ ہی ہیں، تو ہمیں تو ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے بے حیائی کے جو ہم نے کیا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ بغیر بے حیائی کے نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ، چاہے تھوڑی سی غفلت میں ہی بندہ کرے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو کر یا جری ہو کر وہ بے حیائی کرے گا تو ہی اس سے گناہ سرزد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ حیا کر دے گا تو گناہ نہیں ہوگا اس کو، اور گناہ پہ قدرت نہیں ہوگی اس کو کہ وہ ڈرے گا یار یہ میں نے کیسے، غلطی سے اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا، یعنی لاشعوری طور پہ بے اختیاری طور پہ تو الگ چیز ہے، جان بوجھ کے بے حیائی سے ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ مردانگی اس میں ہے کہ جو حیا نہ کرے، یہ بالکل الٹ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مرد کوئی نہ ہوا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی، جنتی اور ایک جنتی مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت ہے، اللہ تو کتنے آدمیوں کی طاقت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی مردانگی ہو گئی. اللہ. اور یہ- حیا ایسی کہ اور حیا کیسی ہے، یعنی یہ جو ہے نا 40 اور 100 4000 تو ہو گیا نا، کہ 4000 مردوں کی طاقت ایک شخص میں ہو. سر ہمارے پیمانے تو بالکل فیل ہے نا سرکار، یعنی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کو کون ناپ سکتا ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے کیلکولیشن کی ہے بزرگوں نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت حاصل ہے جسمانی طور پہ، بشری معاملات میں ایسی مردانگی ہے اور ایسا کنٹرول ہے، ایسا کنٹرول ہے. منافقین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے، جنگ میں نہیں گیا، آ گیا سرکار میری امی بیمار تھی، میرے کو گردے میں درد ہو رہا تھا، فلانا تھا، یہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے، ٹھیک صحیح. تو ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ، جس سے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کچے کانوں کا، اذن قالوا هو اذن قل اذن خیر لکم، آیت نازل ہوئی اس پر کہ منافق کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ کچے کانوں کے ہیں، ان کو جو بولو ہاں سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. حیا فرماتے کہ اس کا جھوٹ اس کے منہ پہ ظاہر نہیں کرتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا تھا، تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے. ان سے حیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے عیب ان کے سامنے بھی نہیں کھلتے، جو ان کو خود بھی پتہ ہے. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ مجھے تمہارے عیبوں کا پتہ ہے. بہت بڑی بات. کر کے تمہارے اعلیٰ سے فرما دینا، کر کے گناہ تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ. گناہ پہلے سرکار کا ہے کیونکہ ہمارے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے یہ حکم، بندے کو تو نہیں پتہ نا، وہ تو سرکار پہ بھروسہ کر کے بولے گا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم آیا ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ضرور 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 اللہ نے حکم دیا ہوگا. اس کو نہیں پتا حکم دیا کہ نہیں دیا، اس کو اپنا ذاتی علم نہیں ہے اس پر، صرف اس کا یقین ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہ سچ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. امتی کے سامنے پہلی نافرمانی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، اس کے توسط سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہم اس طرف نہیں اپنا ذہن لے کے جاتے، سوچتے نہیں کہ یار نافرمانی تو سرکار کی ہو رہی ہے پہلے، پھر اس کے توسط سے، اس نافرمانی کے توسط سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ نا ربی حبلی امتی، کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جتائیں گے نہیں کہ تو نے یہ کیا تھا، ہم سے شرمائیں گے. کہ سرکار کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر کے آیا ہوا ہے، کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں نہیں ہے کہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، قبروں پہ پتہ نہیں کب مرے اور کب عذاب کیوں ہو رہا ہے. ان کو کسی کو کیا پتہ کہ کیوں ہو رہا ہے عذاب، سب پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے ان پہ عذاب. ایک غیبت کرتا تھا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخیں لگائیں، تازہ شاخیں کے، تاکہ جب تک یہ ہیں تو یہ ذکر کریں گی تو اس ذکر سے فرشتے حیا کریں گے، ان کو عذاب نہیں دیں گے. کہ ذکر جہاں ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو حیا کا ہی سارا معاملہ چل رہا ہے. تو سب آیا گئی سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفید بالوں والے مومن کو عذاب دینے میں حیا فرماتا ہے. حدیث واقع نہیں ہے کہ جس کے سفید بال آ جاتے ہیں تو اللہ پھر اس کو
عذاب دینے میں حیا فرماتا ہے. تو ہمارا تو رب بھی حیا والا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حیا ہی کریں.